حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعاً علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈا، اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھا کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیص بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پی۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت مطمئن اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رو ہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا جس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسے ہوئے جو دی اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا۔ دودھ اور دوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول، بعد میں عشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہمارے ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم ورافنگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے باہر ملاقات حاضر ہوا ہے۔
یہ کہا اور بے ہوش ہو کر مزار پر انور کے پاس گر پڑی۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال ایک دفعہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کیسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یا بلال، اے بلال، ہم آج آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار کر یار نہ تھا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کتاب سحر میں یوں بیان ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کے کلمات ادا کیے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رعب آمیز منظر، گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد وزن نہیں دیکھے گئے۔